آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ معروف اسلامی اسکالر علامہ علی اختر اوان نے کہا ہے کہ جو قوم جس علم و ہنر میں کمال رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے اپنے پیغمبر کو اعلیٰ کردار کے ساتھ ساتھ اس کمال سے بڑھ کر علم و ہنر دے کر بھیجا، جس سے عرف عام میں ہم معجزہ جبکہ قرآن دلیل یا نشانی کہتا ہے۔ یہ معجزات اس لیے عطا کیے گئے کہ وہ انسان دنیاوی خداؤں کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنے اصل خالق حقیقی کو پہچان سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے، قرآن اس میں سب سے بڑھ کر ہے، جو رہتی دنیا تک بھٹکی انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز تحریک منہاج القرآن راولپنڈی سٹی کی جانب سے آرٹس کونسل راولپنڈی میں منعقدہ قرآن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں کی نمائندہ شخصیات، تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک کے ضلعی قائدین اور دیگر مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ علی اختر اوان نے مزید کہا کہ قرآن پاک قیامت تک انسانیت کے لیے نور ہدایت ہے، مگر ہم نے اس سے روشنی لے کر ملک کا تعلیمی، تربیتی، سماجی اور معاشی نظام بنانے کے بجائے اسے ثواب کمانے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اب تو ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ اسے دوسروں کے گھر اجاڑنے کے لیے تعویذ گنوں کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ان حالات میں تحریک منہاج القرآن نے یہ عظیم کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ دروس قرآن اور مراکز علم کے ذریعے لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں قرآنی ہدایت کے مطابق گزارنے کا عمل کریں، تاکہ سرزمین پاکستان پر ایک مصطفی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ سیمینار سے مرزا محمد آصف، فرقان یوسف، ملک خضر حیات، غلام علی خان اور رابعہ مظہر نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ، وزیر مملکت افرادی قوت و سمندر پار پاکستانیز سردار سلیم حیدر اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی پنجاب اور سابق سینئر وزیر سید حسن مرتضیٰ اور دیگر رہنماؤں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کے لیے بنائی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تربیت نظریاتی بنیادوں پر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی مشکل سے مشکل دور میں بھی ملکی بقا کی لڑائی لڑتی رہی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین کی زیر صدارت اور بابر سلطان جتون کی زیر سرپرستی ریلوے ورکشاپ روڈ پر ایک سادہ جلسہ سے مہمانان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جلسہ میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض توقیر عباسی نے سر انجام دیے۔ جلسہ میں قومی اسمبلی کے امیدوار راجہ عامر کریم اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار انصر عباس کیانی اور سٹی تنظیم اور یونین کونسلر کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قمر زمان قاہرہ کے کہنے پر ملک میں سوگ کی وجہ سے ترانے اور نعرہ بازی بند کروا دی گئی اور سالگرہ کی تقریب کو سادگی سے منانے کی تلقین کی۔ اس موقع پر ملک خالد نواز بوبی پنجاب کے نائب صدر نے قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ جلسہ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے پرعزم اور یقینی فتح کا اظہار کیا۔ PLF کے ساجد تنوری اور پیپلز یونٹی کے نمائندہ سہیل مختار نے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ کل بھی بھٹو نظریات پر عمل پیرا تھے اور آج بھی وہ بھٹو نظریات و افکار کے لیے پرعزم ہیں۔ جلسہ میں پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کے ترجمان شہزاد بٹ کے علاوہ چودھری بنارس، راشد نور، ناصر بخاری، پیپلز پارٹی ذاتی و جموں کشمیر راولپنڈی صدر راجہ صلاح الدین، جنرل سیکرٹری ذیشان مہدی نے بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کا مقدمہ دنیا بھر میں کے ایوانوں میں اٹھا دیا ہے۔ چودھری ناصر شاہ، رخ اقبال خٹک، عذرا یونس، رویل اشتیاق، عثمان ستی، جاوید احمد، راجہ مجید نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری اور مرد ہور آصف زرداری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر راجہ کامران حسین نے مہمانوں کی تشریف آوری اور انہیں شکریہ ادا کیا اور بابر سلطان جتون کو کامیاب جلسے کروانے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے سانحہ 9 مئی کی بنیاد پر تحریک انصاف سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس
لاہور پر حملہ دراصل پاکستان کے دل اور پاکستانیت پر حملہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات اور اداروں سے معاذ رائی کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ گزشتہ روز اپنے بیٹے N63 سے سابق رکن قومی اسمبلی منصور ایاز خان اور بھتیجے PP19 کے سابق رکن پنجاب اسمبلی عمار صدیق خان کے ہمراہ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے خاندان کو عملی سیاست میں 50 سال ہو چکے ہیں۔ جہاں تک 9 مئی کا واقعہ کا تعلق ہے، بحیثیت پاکستانی جو افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان شہداء کی ان یادگاروں پر حملہ کرنا، GSQ پر حملہ کرنا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کرنا، میاں والی بیس پر حملہ کرنا، وہ حملہ آور ملک پر دشمنوں کے ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں اور ملک دشمنی کا مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے GSQ پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے دل پہ حملہ کیا ہے، پاکستانیت پر حملہ کیا ہے۔ تو میں ان تمام ناپاک عزائم اور ناپاک اقدامات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے اداروں کے ساتھ معاذ رائی کی ہے۔ میں اس معاذ رائی کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اس معاذ رائی کی پالیسی سے اختلاف میں کرتا ہوں۔ میں نے پارٹی کے ہر فورم پر بھی پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہوں۔ ہمیں معاذ رائی نہیں کرنی چاہیے، اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہوا برا ہوا، بلکہ بہت برا ہوا ہے۔ اس بنا پر تحریک انصاف سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں ایپکا کے مرکزی صدر خالد جاوید سنگھیڑا، چیئرمین اگیگا پنجاب اور صوبائی صدر ایپکا ظفر علی خان کی ہدایت پر پنجاب بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ راولپنڈی میں اس سلسلے میں جمعرات کو ایپکا کے کارکنوں نے چودھری مبشر اور راجہ آفتاب کی قیادت میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے اور 1 جون کے لیو انکیشمنٹ ترمیمی آرڈر کے خلاف مئی روڈ پر احتجاج کیا۔ تمام ایپکا کارکن ڈائریکٹوریٹ پہنچے جہاں پر حکومت پنجاب کے خلاف نعرہ بازی کی اور احتجاج کے بعد مری روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ پریس کلب میں موجود عقیقہ قائدین راجہ اورنگزیب، راجہ طاہر، پنجاب ٹیچر یونین کے صدر قاضی عمران، SES ٹیچر ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری فرمان عباسی، ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ملک امجد اور مری کوٹا اور گجرخان سے عقیقہ و PTU کے اساتذہ اکرام نے شرکت کی۔ وہاں پر خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ وفاق سمیت پاکستان کے تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر میں ملازمین گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہوں میں 35% اضافہ اور پینشن میں 7.5% اضافہ کیا گیا، جس پر ملازمین میں سخت تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت پنجاب محکمہ خزانہ کے 1 جون 2030 کے نوٹیفیکیشن جس کے تحت LPR رولز میں ترمیم کی گئی ہے کو تمام ملازمین نے مسترد کر دیا ہے اور اس کے خلاف متحد ہو کر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے قادر رحمان باجوہ نے بھی اس سے احتجاج میں شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب 3 صوبوں اور وفاقی ملازمین ایک جیسا مہنگائی الاؤنس نہ دیا جائے تو حکومت پنجاب اس میں کٹ لگانے پر کیوں بضد ہے۔ علاوہ ازیں چودھری صغیر عالم چیئرمین پینشنرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پینشن میں اضافہ ان پینشنوں جنہوں نے اپنی زندگی ساری سرکاری امور کی انجام دہی میں صرف کی اور اب وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں ہیں اور دہشت گردی کی جنگ میں شہداء اور ان کی بیواؤں سے غداری ہے جو دوران ڈیوٹی شہید ہوئے، لہذا یہ پینشن ہم واپس کرتے ہیں۔ قائدین نے محکمہ تعلیم کے دفاتر سمیت سینکڑوں کلرک اور ملازمین مختلف سولنگ شکل میں مقررہ جگہ پر پہنچے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے عظمت بٹ کی قیادت میں محکمہ کے تمام ملازمین احتجاج میں شریک ہوئے۔ ملک مقصود وحید، ثاقب عدنان، سید فیضان لکھوی، ملک اظہر، مرزا توقیر اور سید بشارت علی شاہ نے قیادت کی، ساتھیوں سمیت شرکت بھی کی۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ ہولی فیملی اسپتال کے آپریشن تھیٹر اور گائنی وارڈ میں سینٹرل ایئر کنڈیشن لگانے کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ مریضوں کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ ہدایات انہوں نے گزشتہ روز ہولی فیملی اسپتال کے دورے کے دوران جاری کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر انصر اسحاق، DMS اشفاق نیازی اور دیگر نظامی افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور گائنی وارڈ، آپریشن تھیٹر، سرجیکل وارڈ، یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 سمیت اسپتال کے تمام مختلف حصوں اور وارڈز کا دورہ کیا۔
کمشنر نے آپریشن تھیٹر گائنی وارڈ میں سینٹرل ایئر کنڈیشن لگانے کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زیر علاج مریضوں ان کے ساتھ آنے والے ملائقین سے علاج معالجے کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ اسپتال کے تمام حصوں میں صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ مریضوں کے ساتھ آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ اور پینے کا صاف پانی دستیاب ہونا چاہیے۔ اسپتال میں واش رومز کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اسپتال میں مریضوں کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے طبی عملے کو ہدایت کی کہ وہ مریضوں ان کے عزیز وقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر محمد نقیب الرحمن کے بہنوئی اور پیر محمد حسان نصیب الرحمن کے پھوپھا جان امجد شفیع کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ عیدگاہ شریف کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان یعنی عیدگاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت پیر محمد نقیب الرحمن نے کرائی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر، چودھری قمر زمان، سابق چیئرمین نیب، سابق وفاقی وزیر حنیف عباسی، سابق وفاقی وزیر سردار یار محمد رند، پاکستان سویٹ ہوم کے چیئرمین زمرد خان، سابق تحصیل ناظم راجہ حامد نواز، سابق ناظم ضلع افضل کھوکر، سینیٹر عبد المالک، سجادہ نشین گمکول شریف پیر بیب اللہ شاہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن، عراق، ایران، عرب امارات سمیت متعدد اسلامی ممالک کے سفراء اور مختلف مقاصد فکر کی اعلیٰ سول اور فوجی شخصیات کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر محمد نقیب الرحمن نے کہا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر محمد نقیب الرحمن نے مزید کہا کہ مرحوم انتہائی شریف النفس اور 100 مسلات کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ان کی کامل مغفرت فرمائے اور آسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پیر محمد حسان نصیب الرحمن سجادہ نشین عیدگاہ شریف نے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان گرامی، وزراء، شفراء سمیت شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ مرحوم کے حق میں دعا کی۔ مرحوم کے رسم کل آج بعد نماز عصر عیدگاہ شریف میں ہوگی۔